السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرؤف قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راہ ہدایت۔ بہت سے احادیث میں ایک ایسے دور کا اشارہ ملتا ہے جب قرآنی تعلیمات و اقدار روئے زمین پر پوری طرح پھیل جائے گی۔ اس دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے جو نصف صدی تک بے قرار رہے گا، اور کئی طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کی مماثل ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق لوگ اتنے مطمئن ہوں گے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وقت کتنی سرعت سے گزر رہا ہے اور کس طرح ایک دن اگلے دن میں بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی درازائی عمر کی دعا کریں گے تاکہ وہ ان نعمتوں اور آسائشوں سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچے خواہش کریں گے کہ وہ جوان ہو جائے، اور جوان خواہش کریں گے کہ وہ کم سن ہو جائے۔ اچھائی میں مزید ترقی ہوگی، یہاں تک کہ بری لوگوں سے بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ بہت سے احادیث میں مذکور ہے کہ اس وقت مال و اجناس کی اس قدر کثرت ہوگی کہ انہیں ناپ تول کے بغیر ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اس زمانہ میں میری امت ایسے فارغ البال اور پر آسائش زندگی گزارے گی جو اس سے قبل نہیں گزاری ہوگی۔ زمین اپنے زرخیزی کا پوری طرح اظہار کرے گی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں دولت کو گنے بغیر تقسیم کرے گا۔ طبرانی میں ہے آسمان پر بسنے والی مخلوق اور کرۂ ارض پر آباد مخلوق اس سے خوش ہوں گے، اور زمین پر ایسے اشجار ہوں گے کہ زندہ افراد خواہش کریں گے کہ کاش ان کے مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے زمین سبزہ اگاتے ہوئے چاندی کے تھال میں بدل جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے لوگوں کو گندم کا ایک دانہ بونے سے 700 دانہ حاصل ہوں گے۔ لوگ بیج کے چند مٹھیاں بکھریں گے اور 700 مٹھیاں حاصل کریں گے۔ بارشیں کثرت سے ہوں گی اور کوئی دانہ ضائع نہ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ زرعی پیداوار میں اضافے کو بیان کرتی ہے جو کہ آخری دور میں وقوع پذیر ہوگا۔ اس سے مراد جدید زراعت، نئی ٹیکنالوجی، نئی زرعی مشنری، نئی طریقہ کار، ذخیرہ کرنے کے جدید طریقے اور بارش کے پانی کا مؤثر استعمال ہے۔ یعنی اس مقصد کے لیے بند اور مصنوعی جھیلیں تعمیر کی جائیں گی۔ سنہری دور فلاح و بہبود اور دولت و ثروت کا زمانہ ہوگا۔ لوگوں کو ان کی تقاضے اور ضرورت سے زیادہ ملے گا اور کسی بھی چیز کا حساب و کتاب نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ نہایت خوشحال ہوگی، اور خاص طور پر آخری زمانہ میں انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب ایک شخص خیرت میں دینے کے لیے ہاتھوں میں سونا لے کر کسی ایسے افراد کو ڈھونڈتا پھرے گا جو اس کی خیرات قبول کر لے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اس وقت میری امت پر خاص انعام ہوگا، ان کی مویشی کثرت میں ہوں گے اور کھیتی طرح طرح کے پھل دے گی۔ اور ایک روایت میں ہے اس وقت اثاثے بے حد و حساب ہوں گے اور گویا پانی کی طرح بہہ رہے ہوں گے، اور لوگ گویا اس سے بے نیاز ہوں گے۔ آخری دور کے حوالے سے احادیث میں مذکور ہے کہ اس وقت مذہب اپنی خالص اور اصل حالت میں آ جائے گا اور اس کے حوالے سے کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہے گی۔ سنہری دور میں وہ تمام غلط فہمیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اسلام کا حصہ بن گئی دور ہو جائیں گے، اور اسلام اپنی اصل صورت میں واپس آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مذہب کے تمام تر تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی رحلت کے بعد دین اسلام میں غیر متعلقہ باتیں اور عبادات میں نئے نئے اختراعات کر لیے گئے اور نئی باتیں دین کا حصہ بنائی گئی۔ بے شمار موضوع احادیث اور فیصلے وضع کیے گئے جو آج تک موجود ہے، اور ان فیصلوں اور احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ سچے مسلمانوں کی پرخلوص کوششوں کے باوجود آج تک مسلمان بہت سے ایسے کام اسلام کے نام پر کر رہے ہیں جو قرآن سے قطعی مطابقت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن حکیم ہی غلط اور درست باتوں کے درمیان فرق کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اور قرآنی رہنمائی سے ہی
اسلام سے منسلک غلط باتیں اور اس سے منسوب غلط روایتیں دور کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اصل مذہب واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ آخری دور میں اللہ تعالیٰ مذہب کو اس کی اصلی صورت میں واپس لائیں گے اور پوری دنیا میں قرآنی اخلاق کا دور دورہ ہوگا۔ جب یہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ مذہب سے منسوب ساری خرافات کو دور کر دیں گے اور فریب کا وہ پردہ چاک کر دیں گے جو انہیں اس کے مذہب سے دور کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو تمام آلائشوں سے منزہ و پاک فرمائے گا اور غلط عقائد اور عبادت کی تمام غلط صورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔